الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک پڑھیں گے۔ کل کے آیات جہاں پہ اختتام ہوئی تھی وہاں پہ اس چیز کا تذکرہ آ رہا تھا کہ یہودی عیسائی دونوں جو ہے اس چیز کی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہماری نسبت ہے، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے نہیں، یہودی جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ عیسائی تھے۔ اس چیز کی آپس میں بحث کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے کے ہیں، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، یہودیت اور عیسائیت تو گویا کہ بعد میں وجود میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے ہی پہلے کے تھے۔ تم اس کے بعد میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جو کہ تم علم ہی سرے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کا سلسلہ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ڈیفائن کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیف مسلمہ، لیکن وہ تو ایک یکسو حنیف مسلم تھے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نہ عیسائی کہنے والے تھے نہ یہودی کہنے والے تھے، وہ صرف ایک یکسو فرما بردار تھے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے کہ جو اللہ کا حکم آتا اس کے اوپر وہ پختگی سے عمل کرنے والے تھے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے وہ کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو امت کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کانا امت، ان کے الفاظ ہیں کہ بالکل اکیلا ایک امت تھے پورے، یعنی کہ امت ایک قوم کو بیسیکلی کہا جاتا ہے، گروہ کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو ایک امت کہا گیا، یعنی کہ وہ اکیلے ہی پوری دنیا سے گویا کہ ٹکرا گئے تھے۔ اور جس وقت وہ انہوں نے ہوش سنبھالی تو شرک ان کے چاروں طرف تھا، گھر میں یعنی کہ ان کے باپ جو تھا وہ آزر جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ بت تراش تھا، بت بناتا تھا، ان کو کہا تو اس نے آگے سے دھتکار دے کہ ابراہیم نکل جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے، ان کو بھی اسلام کہہ کے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ پوری قوم یعنی کہ شرک میں مبتلا تھی، لیکن انہوں نے اکیلے ہی اپنے آپ کو کہا کہ میں انی وجہت وجہیہ للہ، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو اس دور میں یعنی کہ جب شرک تھا اس وقت وہ اکیلے اللہ کی توحید کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، تو شاید اسی وجہ سے ان کو اکیلے کو ایک امت کہا گیا۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کی یعنی کہ تائید ہو رہی ہے کہ وہ صرف حنیف مسلم تھے، وہ یہودی عیسائی کوئی چیز نہیں تھے، کوئی نام انہوں نے اپنا نہیں رکھا تھا، انہوں نے ایک ہی نام رکھا جو کہ مسلم تھا، انہوں نے ہمارا نام بھی مسلم لکھا، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہمارا بھی نام جو مسلم ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی رکھا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ حنیف مسلم تھے، یکسو اللہ کی طرف صرف رجوع لانے والے، اللہ کی طرف لو لگانے والے مسلم تھے وہ۔ اور دوسری کیا بات بتائی کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، ان کے دور میں تمام طرف شرک تھا، لیکن وہ اس شرک سے پاک تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی صفت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بیان کی کہ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، کئی بات دہرائی گئی یہ بات کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اتنے وہ یعنی کہ شرک سے مبرہ تھے اور شرک سے بالا تر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا قرآن کے اندر، کہ گویا کہ ایک ان کی صفت بنا دی اس چیز کو کہ شرک سے وہ پاک تھے۔ یعنی کہ اس دور میں بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہی تین لوگ زیادہ ڈومیننٹ تھے، اس وقت یہودی موجود تھے اور عیسائی موجود تھے یا پھر مشرکین موجود تھے، تو ان تینوں سے ان کو مبرہ کیا کہ یہودی عیسائی بھی نہیں تھے وہ اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے وہ، بلکہ حنیف مسلم تھے، اللہ کی طرف رجوع لانے والے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ یعنی کہ ہمارے اندر بھی چیز ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اور اپنا نام نہ رکھیں، وہی نام سب سے بہترین جو اللہ نے قرآن میں بھی رکھا ہمارا کہ مسلم، اللہ کے فرما بردار، صرف اپنے آپ کو مسلم ہی کہیں، یہ سب سے بہترین نام ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ لیکن خیر آج افسوس سے ہم اسی نام سے کوئی قسم کی چڑ سی کھاتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی جی بندے پوچھ لے وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو کہتا، اپنے اپنے نام ہم سب نے ڈیوائن کر رکھے، اپنے اپنے وہ بنا رکھے نام، اپنے اپنے ناموں سے ہم اپنے آپ کو تعارف کرانا پسند کرتے ہیں، جو تعارف اللہ تعالیٰ نے ہمارا قیام مسلم وہ جلدی ہم اپنے منہ سے ادا نہیں کرتے اس لفظ کو۔ اگر ہم کہا ان اول الناس ابراہیم، جو ابراہیم کے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جو کہ ان کی تابعداری کرنے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے قدموں کے نشان پر چلنے والے ہیں، وہ ہیں اصل میں جو ابراہیم کی قرب رکھنے والے۔
یعنی کہ تم خالی اب اپنی نسبتیں ملا رہے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اپنے اپنے نام کو ان کے ساتھ جوڑ رہے، بلکہ ان کو اپنا نام دے رہے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یا کیا تھے۔ اللہ نے ہر چیز کو کاٹ کے کہا کہ ایسے ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ نہیں قائم ہوگا، ان کی اتباع کرنی پڑے گی، جس طریقے سے وہ چلے، جس طریقے سے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، جس طریقے انہوں نے حکم کی تابع داری کی، اور کیسے کیسے سخت امتحانات ان کے اوپر گزرے کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا، اللہ نے معجزاتی طور پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور جوانی میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا جب بیٹا اللہ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں تھے، بیٹا جب بڑا ہوا اللہ نے کیسا امتحان لیا کہ ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس میں بھی وہ گزر کے پا ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی ان کے بیٹے کو بھی بچا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین امتحان لیے اور وہ کامیاب ہوتے چلے گئے تمام امتحان میں۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دہرایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، انہوں نے تمام کر دیا اس کو، بالکل تمام امتحانات میں پورے ہوئے، اور اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کی امامت کی صورت میں دیا کہ ہم تجھے انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈگری ملی اتنی بڑی، یعنی کہ کوئی مثال نہیں ملتی، اور قیامت تک گویا کہ ان کی امامت کو جاری کر دیا۔ آج ہم بھی جس قوم میں، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ابراہیم کی ملت کی ہم نے بھی پیروی کرنی ہے، تو اتنا بڑا ان کو انعام ملا، ان کی فرمانبرداری کی ہی بنیاد پر ملا ان کو۔ اور یہاں پہ اللہ فرمایا کہ ان کے جو محبت رکھنے والے، قرب رکھنے والے وہ ہیں جو ان کی اتباع کریں گے، وہ حاضر نبی، اور یہ نبی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہا کہ حاضر نبی یہ ہیں ان کی اتباع کرنے والے، یعنی آپ کو حکم ہے کہ ان کی ملت کی اتباع کرو، آپ نے اتباع کر کے دکھائی، تو ان کا اشارہ کیا کہ یہ ہیں اصل ان کے قرب رکھنے والے، والذین آمنوا، اور جو پھر ان کی بات ماننے والے ہیں، اس نبی کے جو آگے پیروکار ہیں، ایمان والے جن کو کہا جا رہا ہے، جو ان کی بات کو مان رہے ہیں، جس طریقے کو کہا جا رہا ہے اس طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے قرب رکھنے والے۔ تم لوگ نہیں ہو جو کہ کفر پہ کفر کر رہے ہو، نافرمانی و نافرمانیاں کر رہے ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ واللہ ولی المؤمنین، اور پھر جو ایمان والے ہیں، جو بات کا ماننے والے ہیں، ان کا ولی پھر اللہ ہوتا ہے، اللہ پھر ان کا سرپرست ہے، اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا دوست ہے، سارا کچھ جو ہے ولی کے بہت سارے مفہوم ہیں، تمام مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ پھر فرمایا کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے تو ایک جماعت ہے، وہ تو یہی چاہتی ہے کہ لو یضلونکم، کسی طریقے سے تمہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اہل کتاب یہودی عیسائی جو تمہارے سامنے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، کسی طریقے سے تمہیں بھٹکا دیں، کہ جو ٹریک پہ تم جا رہے ہو ٹریک سے تمہیں ڈی ٹریک کر دیں، ان کی کوشش یہی ہے، ان کی ساری کا سارا زور اسی چیز کے اوپر یہ لگا رہے ہیں۔ وما یضلون، اور کسی کو یہ گمراہ نہیں کریں گے، الا انفسهم، اپنے آپ کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن اس چیز کا شعور نہیں ہے ان کو، یعنی کہ تو صحیح راستے جا رہے، صحیح راستے تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا کہ خود ہٹے نا، سب سے پہلے تو خود ہٹیں گے تو تاکہ تمہیں بھی ہٹائیں گے، خود بھی صحیح ٹریک پہ چل رہے ہوں گے تو تمہیں کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تمہیں ہٹانے کے چکر میں اصل میں یہ خود ہٹے جا رہے ہیں، خود اپنے بوجھ کے اندر اور ہر چیز کو، حق کو پہچان کے بھی جو ہٹتے چلے جا رہے ہیں، تمہیں تو کیا گمراہ کریں گے، اصل میں خود انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا، خود یہ ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ان کا شعور ان کو کام نہیں کر رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود کس راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس چیز کو کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اس چیز کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ان سے خود مخاطب ہوا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والے، اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں عیسائیوں سے، جو بھی کتاب والے، ان سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا، فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تو خود اس کے اوپر گواہ ہو، تم جانتے ہو کہ یہی چیزیں ہیں، گویا کہ ان کے پاس تو پہلے سے کتابیں موجود تھیں، آسمانی کتابیں ان کے پاس اللہ نے نازل کر دی تھی، جن میں انہوں نے تحریف کر رکھی تھی، اور تحریف ظاہر ہے وہ خود کرتے تھے، اپنی جو مرضی کے خلاف چیزیں جاتی ہیں ان کو تبدیل کر دیتے تھے پکڑ کے، اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے کہ تم کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرو، آیت تو تمہارے پاس پہلے آ چکی ہیں، پیشین گوئی ہیں، تمہارے پاس بھی پہلے سے موجود ہیں، تم گواہ ہو اس چیز کے اوپر خود کہ ہاں یہ بات جو ہے اس طرح حقیقت ہے، پھر بھی تم کیوں انکار کر رہے ہو، ایک یعنی کہ بڑا اللہ تعالیٰ نے قربت والے کا انداز لیا کہ اے لوگوں تم یہ کیوں کر رہے ہو، ایک تکلیف کا یعنی کہ ہوئے کہ ایک افسوس کا عنصر ہے کہ تمہارے وہ ہدایت میں بھیج رہا ہوں، تم اس ہدایت کو ضائع کر رہے ہو، ہدایت چھوڑ کے تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہو، یا تو نا انسان کو نہ پتہ ہو، تم تشہدون، تم خود گواہ ہو اس چیز کے اوپر، پھر بھی تم کیوں کر رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کا لباس بناتے ہو، حق کو باطل کو کیوں خلط ملط کر دیتے ہو، وقت تک تم الحق، حق کو تم چھپا جاتے ہو، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے، ان کی جانتے ہوئے حق کو تم چھپا رہے ہو، حق کو جھوٹ کو، حق اور باطل کو آپس میں تم خلط ملط کر دیتے ہو، صحیح بات کے ساتھ بیچ میں جھوٹ بات ملا دی اور گول مول بنا کے بات کو پیش کر دی، جو حق تھا اس کو اصل کو چھپا دیا، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے، جانتے بوجھتے ویسے کام کر رہے ہو۔ یہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ شاید ہر دور میں رہی ہے، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حق بات سے نظر آ رہے ہیں، حق بات اپنے خلاف جاری ہوتی ہے، اس کو گول مول کر کے لوگ بیان کر دیتے ہیں، یہ یعنی کہ علماء سو اس قسم کا کام کرتے ہیں،
دینی معاملات میں یہ کام بھی ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ دنیا میں معاملات میں کوئی ڈیل کر رہے ہوں، ادھر ادھر کوئی بات کر رہے ہوں، اس کے اندر بھی ہم یہ کام کر جاتے ہیں۔ جب بات حقیقت ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو اس کے حق میں چلی جائے گی، عدالتوں کی گواہیاں اس قسم کی ہو جاتی ہیں، آپس کے معاملات ہم جس قسم خاندانی معاملات اس قسم کے ہم کر جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام نہیں کیا، لیکن گول مول کر کے ایسی بات کریں گے کہ الزام اس کی طرف چلا جائے، میں بری ذمہ ہو جاؤں۔ یہ وہ ایسی بیماری ہے جو کہ ہر دور میں رہی ہے، اور آج بھی یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ سوال بنا کے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ خلط کر دیتے ہو، حق کو چھپا جاتے ہو، تم تعلم تم جانتے بھی ہوتے ہو، جانتے بوجھتے ہو جو انسان پھر کام کرتا ہے وہ تو ایک سیدھی سرکشی کے اندر چلی جاتی ہے۔ ایک بات وہ ہے جو انجانے میں ہوگی، غلطی میں ہوگی، اس کو پتہ نہیں چلا کہ ہو یہ کیا ہو گیا، لیکن جب وہ انسان جانتے بوجھتے ہوئے کام کر رہا ہے، پتہ ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے، پھر جانتے بوجھتے ہوئے اس کام کو کرنا، وہ تو بھی سیدھی سیدھی ایک سرکشی، ایک شیطانی عمل ہے۔ وہ اللہ کے غصے کو، غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور سیدھا ظاہر کا جواب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس چیز کا پوچھے گا۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، اسی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ نے جو اصول متعین کر دی، جو حدود مقرر کر رکھی ہیں، اس کے اندر اندر رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جب جانتے بوجھتے ان حدود کو کراس کریں گے، ان حدوں سے باہر نکلیں گے، تو ظاہر ہے حدود شکنی ہوگی، وہ سرکشی ہوگی، اور اس کا بھی اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو ہمیں اسی کا احساس رکھنا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ہم اللہ کے سامنے جواب دے بھی سکیں گے کہ نہیں، اور وہاں جواب نہ پھر دے سکے تو ظاہر ہے پھر وہ سزائے ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ وہ انصاف کا دن ہوا، تو پھر انصاف کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔